الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ بیان سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی یہ سوچ بنا لینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے۔ واجب الاحترام مصطفی بھائیو، چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو ہمارے پاکستان کے مسلمان بھائی بلکہ دنیا بھر کے کثیر ممالک میں مسلمان فریضہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے زکوٰۃ کے فضائل و مسائل کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے چند ابتدائی باتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو بھی حکم دیا ہے وہ سر تاپا نفع ہی نفع ہے۔ اپنی مرضی چلانے میں نقصان ہے، اللہ کی مرضی قبول کرنے میں نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر 5 بنیادی چیزیں فرض کی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ اور رسول پر ایمان، اس کے بعد نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پہ روزہ، 5ویں نمبر پہ حج۔ یہ ہم مسلمانوں پہ فرض ہیں۔ بہت سارے بزرگ کہتے ہیں جی یہ باتیں تو پہلے بھی کئی بار سنی ہوئی ہیں۔ ہم بتاتے ہیں کہ آپ تو بزرگ ہیں، لیکن جو آپ کے آل اولاد ہے، آپ کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، وہ ابھی چھوٹے ہیں، ان کے لیے یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ انہیں بار بار بتانا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے، پھر انہیں یاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک محافل میں، مذہبی محافل میں، جمعہ میں بچوں کو ساتھ لائیں تاکہ وہ کچھ سیکھ کر جائیں۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کی تقریروں سے سیکھا۔ جو بھی اللہ نے حکم دیے اس میں ہمارے لیے نفع ہے، اس میں ہمارا ہی نفع ہے۔ اس طرح کی اعتراض بازی، اللہ نے یہ کیوں فرض کر دیا، اللہ نے وہ کیوں فرض کر دیا، جہالت ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ 5 چیزیں تمہاری اوپر فرض ہیں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ یہ انسانی مشینری ہے، اس کے یہ 5 بٹن ہیں، ان 5 بٹنوں کے ساتھ انہیں آپریٹ کرنا ہے۔ جیسے ہر مشین ہوتی ہے نا،
اس کے کچھ بڑے بڑے بٹن ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے بٹن ہوتے ہیں۔ بڑے بٹن یہ 5 ہیں انسانی مشینری کے جو اللہ نے بنائے ہیں۔ فرمایا اگر اس کو آپریٹ کرنا ہے تو ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، انہیں لازم کر لو۔ انہیں ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ یہ اسلام کے 5 رکن ہیں، اور انہیں ستون بھی کہتے ہیں اسلام کا۔ اسلام ان 5 ستونوں پہ قائم ہے۔ تیسرے بڑے ستون کا نام زکوٰۃ ہے، اس کو قائم رکھنا فرض ہے، اللہ نے ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے۔ قرآن حکیم میں نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے آیت سنی ہوگی مشہور، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پہ 32 مقامات پہ ادھر نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ بھئی نماز تو ایک بدنی عبادت ہے، وضو کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، وہاں جیب میں سے پیسہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انہیں جوڑ کے کیوں بیان کیا ہے؟ دراصل اللہ پاک نے یہ بتایا کہ نماز اور زکوٰۃ اللہ کے ہاں برابر درجے میں اہمیت رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں تو پڑھتے رہو زکوٰتیں نہ دو، نمازیں تو پڑھتے رہو زکوٰتیں نہ دو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بس زکوٰۃ دے کے جان چھڑا لو اور نماز نہ پڑھو۔ فرمایا یہ دونوں جڑواں ہیں، نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ فرض ہے۔ مالی عبادت، اب زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نے جو بھی احکام دیے ہیں نا، ایک حکم دے دیا، آگے اس کے تفصیلی مسائل ہوتے ہیں، وہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ صرف نماز فرض نہیں ہے بلکہ ایمان سے چلیں۔ صرف اللہ اور رسول کو ماننا ہی فرض نہیں ہے، اللہ کے بارے میں جتنے بھی عقائد ہیں سارے سیکھنا فرض ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ حضور پاک کو اللہ کا فقط رسول ماننا ہی فرض نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقائد کیا ہونے چاہیے وہ سیکھنے بھی فرض ہیں۔ فقط نماز فرض نہیں ہے، نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ فقط زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ فقط حج اور روزہ فرض نہیں ہے، حج اور روزے کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ بہت سارے بندے پہلے تو خود اللہ کا حکم ہی پورا نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، وہ بڑی تعداد میں ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا نہیں دیتے یہ تو ایک جرم ہو گیا، نماز نہ پڑھنا ایک جرم ہو گیا، زکوٰۃ نہ دینا ایک جرم ہو گیا، لیکن جرم بالائے جرم، جرم کے اوپر ایک اور جرم بھی کرتے ہیں کہ اگر خاموش رہتے اور یوں کہہ دیتے کہ ہم نہیں پڑھتے گنہگار ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے گنہگار ہیں، روزہ نہیں رکھتے گنہگار ہیں، تب بھی چلو کچھ تو بات تھی، شرمندگی تو ہے، ندامت تو ہے، احساس تو ہے، ضمیر جاگ تو رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ضمیر مر گئے، اللہ رسول کو ماننا تو جیسا تھا سو تھا، اعتراض کرتے ہیں اللہ رسول پہ، نماز پڑھتے بھی نہیں
ساتھ اعتراض بھی کرتے ہیں. زکوٰۃ فقط دیتے نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں زکوٰۃ کے اوپر اعتراض بازی اور تنقید بازی بھی کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے احکام کو نہ ماننا، اللہ کے احکام پہ عمل نہ کرنا، نہ ماننا تو کفر ہے. زکوٰۃ، کوئی بندہ کہے جی نماز فرض ہی نہیں ہے، یہ کفر ہے. کوئی بندہ کہے روزہ فرض ہی نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. کوئی کہے جناب حج فرض ہی نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. دوسرا ہے جو مانتا تو ہے نا، کہتا ہے فرض ہے، میں مانتا ہوں یہ فرض ہیں، میں انہیں مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتا ہوں، گنہگار ہوں. چلو جی گنہگار ہے کہتا ہے، اس کو کہیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، توجہ دلائیں گے، ترغیب دلائیں گے، شوق دلائیں گے، حدیثیں سنائیں گے، آیتیں سنائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ بھائی اب یہ گناہ چھوڑ دو، آؤ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو. وہ جو تیسرا بندہ ہے نا، پڑھتا بھی نہیں، اعتراض بھی کرتا ہے. ایسے لوگ ہیں نماز کے بارے میں غلط ریمارکس دیتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں برے الفاظ بولتے ہیں، برے الفاظ بولتے ہیں. حج کے بارے میں، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یا تو بڑے جاہل، یا پھر آج کل کے جدید تعلیم یافتہ بڑے پڑھے لکھے، یا تو بالکل ہی نرے جاہل یا بڑے ہی پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ. انہوں نے غیر مسلموں کی کتابیں پڑھی، غیر مسلموں کی انہوں نے کتابیں پڑھی، اور اس میں سے انہوں نے وہ چیزیں لے لی، ان سے سیکھ لیا، اور خود اپنے مسلمانوں پہ اور اسلام پہ اعتراض کرنے شروع کر دیے. تو اگلے سٹیپ میں آپ کو بتا رہا تھا، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ فرض ہیں، ویسے ان کے مسئلے سیکھنا بھی فرض ہے. یہ جو حضور پاک نے فرمایا نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل سیکھنا فرض ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ شرعی مسائل سیکھنا فرض ہے. اب بہت سارے ہمارے پیارے بھائی ہیں، انہیں موقع ہی نہیں ملا کہ وہ نماز کے مسائل سیکھتے. پیارے بھائی ہیں بہت سارے، انہیں زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ ایک اور فرض چھوڑ دیا، یہ ایک اور فرض. زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے. بھائی زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، انہیں یاد کرنا بھی فرض ہے. اور وہ سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیکھنے کا طریقہ منبر پہ خطاب نہیں ہے. خطاب میں تو ہم آپ کو آدھے پونے گھنٹے میں فقط متوجہ کر سکتے ہیں، یا چند ضروری مسائل پیش کر سکتے ہیں. مسائل تو بڑی طویل ہیں، تفصیلی ہیں، انہیں باقاعدہ استاد کے پاس بیٹھ کر سیکھنا اور یاد کرنا پڑتا ہے. لہذا وقت نکالنا چاہیے یہ مسائل سیکھنے کے لیے. اصل یہ سیکھنا فرض ہے. اب زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں. زکوٰۃ ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے. نہیں دیتا پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، بہت بڑا گنہگار ہے. قیامت کے دن اللہ تعالی اس پر سزا دے گا. یہ جرم ہے. لوگ ایسے گھومتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جی وہ زکوٰۃ بھی کوئی دینی ہوتی ہے، اچھا جی وہ عشر بھی کوئی دینا ہوتا ہے. اب تو عشر کا بھی موسم آ رہا ہے، عشر بھی دینا ہوتا ہے. اچھا کپاس میں سے بھی عشر نکلتا ہے. وہ گندم میں سے تو ہم نے سنا تھا، یہ آج نیا مسئلہ سنا ہے کہ پہلے تم نے کتنے مسئلے یاد کیے ہوئے ہیں. اچھا جی کپاس میں، اس میں بھی عشر نکالنا پڑتا ہے. اچھا پھر کتنا نکالنا پڑتا ہے؟
تو بھائی جاؤ سیکھو، مسلمان ہو، اللہ کے بندے ہو، اور یہ مسائل 5-6 مہینے میں بندہ سیکھ لیتا ہے، سال میں سیکھ لیتا ہے۔ یہاں آ کے ٹائم لگانا ضروری ہے، یہ مسئلے سیکھنا ضروری ہے۔ کوئی کتاب خرید لیجئے، کسی عالم سے رابطہ کر لیجئے، کورسز ہو رہے ہیں آج کل، اس کورس میں حصہ لے لیجئے اور سیکھیں، نماز کے مسائل باقاعدہ سیکھیں، زکوٰۃ کے سیکھیں، روزے کے سیکھیں۔ حج کرنے جا رہے ہیں اور حج کے مسئلے نہیں آتے، باقاعدہ احرام بھی باندھ لیا، جی سفید چادریں باندھنی ہوتی ہیں، بس اتنا پتہ ہے کہاں سے باندھنی ہے، کیسے باندھنی ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، احرام کے دوران کون کون سی چیزیں منع ہیں، کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، صفا مروہ کی سعی کیسے کرتے ہیں، اور حج کر رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو اگر حج کرنے جا رہے ہیں تو پھر منی، عرفات، مزدلفہ جا کے کیا کرنا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حج کرنے جا رہے ہیں، سیکھا نہیں ہے۔ بہت سارے آپ کو بتاؤں جن لوگوں نے باقاعدہ سیکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ بھی وہاں جا کے غلطیاں کر لیتے ہیں۔ جنہوں نے سیکھا ہوا ہے، سیکھا ہوا، وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو جس نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، اس نے تو غلطی کے سوا اور کرنا کیا ہے؟ نماز کا مسئلہ نہیں آتا تو نماز ادا کیسے ہوگی؟ وہ دیکھا دیکھی میں تو پڑھ لے گا، لیکن اس میں وہ کتنی غلطیاں کرے گا، ان غلطیوں کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، مسئلے آتے نہیں ہیں، لہذا مسائل سیکھنا فرض ہے۔ یہ میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، سارے مسئلے یہاں نہیں بتا سکتا، ہاں یہ بتا سکتا ہوں کہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر آیا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ فرض ہے، اور کتنی زکوٰۃ فرض ہے، اور نہ دینے میں کیا ہے کہ جی نہ دی، ہم نے نہیں دی تو کیا ہو گیا؟ یہ بتائیں، آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، جی بالکل یہ تو ہم مانتے ہیں۔ جب آپ یہ سب کچھ مانتے ہیں تو اسی اللہ رسول نے ہی نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ تو جب مانتے ہیں تو پھر عمل کریں نا، تابعداری کریں، فرما برداری کریں، سر جھکائیں۔ زکوٰۃ اگر دیں گے تو آپ کو بہت نفع ہوگا۔ زکوٰۃ میں آدمی کا اپنا نفع ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہے، اللہ زکوٰۃ دلواتا ہے، غریبوں کے فائدے کرتا ہے۔ اللہ زکوٰۃ دلواتا ہے اور جی غریبوں کے فائدے کرتا ہے۔ ہاں جی، اگر غریبوں کا فائدہ کرتا ہے تو آپ کو کیوں موت آ رہی ہے؟ اللہ غریبوں کا فائدہ سوچتا ہے نا جی، تو ہمارا اللہ تو وہ اللہ ہے جو غریبوں کے فائدے کرتا ہے، انہیں نفع پہنچاتا ہے، کیونکہ غریب بھی اس نے بنائے ہیں، امیر بھی اس نے بنائے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غریب امیر کی جگہ ہوتا، اگر کوئی امیر ہے ہو سکتا ہے وہ غریب کی جگہ ہوتا۔ اللہ بنا سکتا ہے، اگر اس نے آپ کو امیر بنا دیا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کریں اور اس کی بات مانیں، اور اگر آپ غریب ہیں، اس نے آپ کو غریب بنایا ہے تو آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں صبر کریں اور اس سے دعا مانگیں۔ طریقہ ہے نا زندگی گزارنے کا۔ اور یہی نبی سکھانے آتے ہیں، اللہ کے نبی یہ چیزیں سکھاتے ہیں، جہاز اڑانا نہیں سکھاتے، ٹرین چلانا نہیں سکھاتے، انسانی زندگی چلانا سکھاتے ہیں۔ نبی کا اور قرآن کا اصل ٹارگٹ انسان ہے، کیسے دنیا میں رہنا ہے، کیا کام کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے ہیں، یہ سکھاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ یہ بھی اللہ رسول نے فرض کر دی، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب وہ جو زکوٰۃ ہے وہ جیب میں سے کچھ خرچہ نکالنا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ جو زکوٰۃ کی شرع ہے اس کے اوپر غور کر لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اتنا سا اللہ نے زکوٰۃ کا جو حکم دیا نا، زکوٰۃ نکالو، اتنے سے پیسے ہیں، شاید یہ بھی کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا ہے، اس سے بھی کم ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔
ثابت کروں گا. اتنے سے پیسے دینے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں. شرم نہیں آتی؟ اللہ کی راہ میں اتنے سے پیسے بھی نہیں دے سکتے. اتنے سا پیسہ اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے. کیا بات ہے؟ تم کیسے خدا کو مانتے ہو؟ کیسے مصطفیٰ کو تم مانتے ہو؟ بھائی زکوٰۃ دو گے غریبوں کا بھلا ہوگا اور غریب آپ کے لیے دعا کرے گا. آپ زکوٰۃ دو گے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. آپ زکوٰۃ دو گے اللہ آپ کے ساتھ محبت کرے گا. آپ زکوٰۃ دو گے اللہ آپ کے مال میں برکت ڈالے گا. آپ زکوٰۃ دو گے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت فرمائے گا. آپ زکوٰۃ دو گے اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا. اس نے حکم دیا اتنا سا عمل کرو اور مجھ سے اتنا فائدہ لو. اتنا سا، اتنے سے پیسے خرچ کر کے اتنا فائدہ اٹھاؤ. اسی دنیا میں مال میں برکت ہوتی ہے. باقاعدہ زکوٰۃ دینے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا. باقاعدہ زکوٰۃ دینے والا بھوکا نہیں مرتا. اچھا ایک منٹ، آپ نے زکوٰۃ دینے والے بندے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا؟ عملی طور پر آنکھوں سے، ان میں آپ خود بھی شامل ہوں گے جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں باقاعدگی سے، کبھی آپ نے ان کو دیکھا کہ بھوکے مر رہے ہیں؟ ایسا کوئی بندہ زکوٰۃ دے کے بھوکا مر رہا ہے؟ بھائی زکوٰۃ تو ہے ہی اسی کے اوپر فرض جو دے سکتا ہے. جو نہیں دے سکتا اس کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. کوئی بھوکا نہیں مرتا. صرف اندر کی بھوک ہے جو انسان کو روکتی ہے کہ بھئی اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرو. میرے پیارے دوستو، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے پیسے پھر کہاں کہاں برباد ہوتے ہیں. کبھی ان کے پیسے یہ جمہوری سیاست پہ برباد ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے پیسے شادیوں پہ برباد ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے پیسے نمود و نمائش پہ برباد ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے پیسے گانوں باجوں پہ برباد ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے پیسے کیسے کیسے گناہ کے کاموں میں برباد ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے پیسے فضول خرچیوں میں برباد ہو رہے ہوتے ہیں. اور صرف اتنا نہیں ہوتا، مصیبتیں علیحدہ سے آتی ہیں، پریشانیاں علیحدہ سے آتی ہیں. اتنا مال لے کے پھرتے ہیں مگر اندر کی ہرس اور ہوس ختم نہیں ہو رہی. کہتے ہیں ہائے زندگی اوکھی ہے. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری بات مان لو، سکون ہی سکون ہے. جھونپڑیوں میں رہنے والا غریب مزے کی نیند سو رہا ہے، اور بڑی بڑی محلوں اور بڑی بڑی زبردست قسم کی کوٹھیوں میں رہنے والا نیند کی گولیاں کھا کھا کے بھی کہتا ہے نیند نہیں آتی ہے. سکون کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ سکون، آپ پیسے سے دوا تو خرید سکتے ہیں مگر صحت نہیں. دوا کھا کے بھی بندے ٹھیک نہیں ہوتے. کہیں آپ پیسے سے دوا تو خرید سکتے ہیں لیکن صحت نہیں خرید سکتے. اسی طرح آپ بے سکون ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ لگائیں اور سکون خریدیں. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی ہے میڈیکل سٹور جہاں سکون ملتا ہو؟ گولی تو مل جائے گی سکون کی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کھا کے بھی سکون نہ آیا تو کدھر جاؤ گے؟ تو سکون خریدنا ہے جی، ہمارے پاس آؤ ہمیں آپ کو بتاتے ہیں سکون کہاں سے ملتا ہے. پیسے لگاؤ سکون آئے گا. کیا؟ زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو. جو بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے اور ساری دنیا کی چیزیں مگر سکون نہیں ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی تو زکوٰۃ دے، تجھے سکون آئے گا. ہمارے نانا جان علامہ قاضی منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک ڈاکٹر صاحب تھے یہاں پر، ڈاکٹر صاحب تھے، اور ان کا آنکھ کا کوئی
ان کے دل کا پرابلم تھا، دل کا مسئلہ تھا بہت بڑا. اب وہ کہتے جی ان کے پاس کبھی جائیں پھر موقع ملے. کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا بھائی، انہوں نے کہا حضرت صاحب مجھے دل کا بڑی بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تو آپ مجھے کوئی اس کا حل بتائیں. نانا جان اللہ کے ولی تھے. اب میں ڈاکٹر صاحب پیسے کتنے ہیں جیب میں؟ انہوں نے کہا جی پیسے تو جیب میں ہاتھ میں 4-1 ہزار، اس دور میں پرانی بات ہے، 4-1 ہزار ہوں گے. اچھا انہوں نے کہا ایسا کریں 1000 روپے اپنے پاس رکھیں، ذرا 3000 ادھر دیں. انہوں نے دے دیے. نانا جان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے تو 1001 روپیہ نکل آیا، وہ اس میں ملا دیا. بندے کو بلایا، جاؤ ایک بکرا خریدو، بکرا خریدو، وہ لاؤ ادھر ذبح کرو، ٹھیک ہے، آدھا گوشت جو ہے نا اس کا وہ آپ لنگر میں تیار کرو، غریبوں کو کھلائیں گے، آدھا گوشت ڈاکٹر صاحب کو دے دو، یہ گھر میں لے جائیں بچوں کو کھلائیں گے. اور ساتھ کا چلیے جب دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. دعا کر دی. یقین جانے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ خانقاہ شریف گئے تھے یہاں سے کچھ فاصلے پر، کہتے ہیں جب واپس آیا نا اڈے پہ اترا تو میں ٹھیک ہو چکا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے. کہتے ہیں وہ دوسرے ڈاکٹر کو، وہ خود بھی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر کو دکھانے گئے. انہوں نے کہا جی چیک اپ کریں. انہوں نے کہا یار تو نے کہیں سے دل بدلوا لیا ہے. یہ تو وہ دل ہی نہیں ہے جو بیمار تھا، یہ تو کوئی اور دل لگوا کے آ گیا. تو آپ کو سکون نہیں آتا، آپ کو پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، تو بھائی لگاؤ نا پیسے اللہ کی راہ میں، نکالو زکوٰۃ، کرو صدقہ و خیرات. پیسے سارے اللہ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں زیادہ بھی دیتا ہوں، تھوڑے بھی دیتا ہوں، کم بھی کرتا ہوں، زیادہ بھی کرتا ہوں، غریب بھی میں کرتا ہوں، امیر بھی میں کرتا ہوں، سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے قرضہ دو. اللہ اکبر، خدا ہو کے قرضے مانگتا ہے، خدا ہو کے قرضے مانگتا ہے. قرآن کی کئی آیتیں، ایک نہیں ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. فرمایا ہے کوئی جو آئے اور آ کے ہمیں قرضہ دے. اللہ کو قرضہ کیا؟ فرمایا کسی غریب کو دے دو، مجھے دے دیا ہے. کمال ہو گیا. میں جا کے کسی غریب کو پیسے دیا، وہ مجھے دیے ہیں تم نے. اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اور اللہ اس کو اپنا قرض شمار کرتا ہے. پھر اللہ تو کیا دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. فرمایا کثیر گنا بڑھا چڑھا کے تمہیں دوں گا. کو خدا پہ یقین بھی کر لو، اگر اس کو مانتے ہو تو اللہ پہ یقین بھی کر لو. وہ کہتا ہے میرے پاس قرض ہے تمہارا. اور واقعتاً جو لوگ، آپ تھوڑا تجربہ کریں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں باقاعدہ اللہ کے راستے میں ویسے بھی خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ زکوٰۃ تو بہت معمولی سی ہے. اللہ تو فرماتا ہے سارا سال خرچ کرو، ہر روز خرچ کرو، صبح خرچ کرو، شام خرچ کرو، سرم و علانیتاً، چھپا کے خرچ کرو، کھلم کھلا سب کے سامنے خرچ کرو. اللہ کو خرچ کرنے والے بندے پسند ہیں. یہ کنجوس جنہیں راہ خدا میں کوئی پیسے دیتے ہوئے 1000 تکلیف ہو، وہ بیچارے تکلیفوں میں ہی رہتے ہیں. جسے دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے نا، وہ تکلیف میں ہی رہتا ہے، اور جسے دیتے ہوئے خوشی ہوتی ہے وہ خوشی میں ہی رہتا ہے. آپ تجربہ کریں، جائیں ان لوگوں کو دیکھیں جو راہ خدا میں دیتے ہیں باقاعدگی سے. ذرا ان کی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں، آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا. یہ ایک تجربہ کر لینا، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ آپ کے آس پاس باقاعدہ راہ خدا میں دیتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویسے بھی راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، کیا ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے؟ کیا ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہیں؟ وہ ایک بھائی تھے، ان کا نام بتایا کہ وہ جناب جو ہے نا جیسے بیمار ہوتے، لاؤ یار ایک بکرا ذبح کرو. جیسے بیمار ہوتے، لاؤ یار ایک بکرا ذبح کرو. وہ جناب بکرا ذبح کیا. وہ ہر 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد جیسے ہی پریشانی، لاؤ بکرا.
ذبح کر کے راہ خدا میں بانٹ دیا۔ محلے والے کہتے ہر چوتھے پانچویں مہینے بکروں کی شامت تو آئی پڑی ہوتی ہے مگر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پاس قرضہ جاتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں کثیر گنا بڑھا کے دوں گا۔ وہ سینکڑوں گنا بھی ہو سکتا ہے، ہزاروں گنا بھی ہو سکتا ہے، لاکھوں گنا بھی ہو سکتا ہے، کروڑوں گنا بھی ہو سکتا ہے، اربوں گنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کثیر کا لفظ بول دیا ہے، اس نے لمٹ نہیں رکھی کہ میں صرف اتنے گنا تمہیں مزید دوں گا۔ تم آؤ نا پیار سے اللہ کے پاس، دو اللہ کی راہ میں، تو مزے کرو، مزے کرو، یقین جانیں، یقین جانیں۔ آپ غریب بھی ہیں نا، اللہ کے راہ میں دیتے رہیں گے نا، ایک دن آئے گا بے شک پیسے آپ کے پاس تھوڑے ہوں گے، دنیا آپ کو امیر سمجھے گی، جیسا کہ مجھے سمجھتی ہے۔ آپ کو دنیا امیر جانے گی، اور الحمدللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو امیر شمار کیا جائے۔ آپ راہ خدا میں دیں، آپ کو امیر سمجھا جائے گا۔ مزے کی باتیں ہیں یہ، اللہ کی راہ میں دینا تو اتنی دلچسپ بات ہے، مزیدار بات ہے، دل کو خوش کرنے والی بات ہے۔ یعنی آپ یوں نہ دیا کریں کہ یار وہ اللہ نے حکم دیا ہے، وہ مولوی صاحب سنا رہے تھے، ڈرا بھی رہے تھے، چلے یار اب دینا تو پڑے گا، اب کیا کریں۔ یہ دینے کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ایسے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، ایسے دیتے ہیں؟ او مجبوری ہو گئی یار، چلو یار اب کچھ کرنا تو پڑے گا، اب یہ بھی نکالنا پڑے گا، کرنا تو پڑے گا، اب مرے کیا کریں، ہم ہیں جو مسلمان، جرم تو کر لیا مسلمان ہونے کا، اب خرچہ تو کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی طریقہ ہے دینے کا؟ ایسے دیتے ہیں؟ بھائیو دیتے ہوئے دل کھول کے دو، طبیعت کو خوشگوار بنا لو، دیتے ہوئے آپ کو لطف آئے، آپ کو مزہ آئے۔ جیسے ہی آپ کے پاس آمدنی ہو آپ اس میں سے کچھ حصہ ویسے ہی مقرر کر لیں، ویسے ہی مقرر کر لیں کہ راہ خدا میں دینا ہے، تو انشاءاللہ پورا مہینہ برکت رہے گی، پورا سال برکت رہے گی، تجربہ شدہ بات ہے۔ اور اگر نہیں دیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پھر ہسپتال جائیں گے، ایک بیماری ہوگی 10 لاکھ لگ جائے گا، 10 لاکھ لگ جائے گا۔ زکوٰۃ نہیں دیتا 10,000 زکوٰۃ نہیں دیتا، بیماری کے 10 لاکھ روپے دے دیتا ہے۔ کیسا بے وقوف ترین انسان ہے دنیا کا، اس جیسا احمق کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، جو 10,000 اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور بیماری پہ 10 لاکھ لگاتے ہوئے جناب بڑے حشاش بشاش ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں بیماری یہ لگ جاتی ہیں جی 10 لاکھ پہ، تو اللہ کی راہ میں بھی 10,000 دے دیا کر یار۔ میری باتوں میں ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یہ ناراضگی والی باتیں نہیں ہیں، ساری نفع والی باتیں ہیں، ساری فائدے والی باتیں ہیں۔ بھائی 10,000 دو، 10 لاکھ بچاؤ، 10,000 دو اور 10 لاکھ بچاؤ، کتنا بڑا نفع کا سودا ہے۔ اور اگر نہیں دیں گے پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پریشان اللہ تعالیٰ کے سے پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ نہیں جو دیتے، اللہ کی بات جو نہیں مانتے، اور قیامت کے دن تو بڑی مار پڑنی ہے، بہت مار پڑنی ہے۔ اب میں آپ کو آیت سنا دوں نا تو کانپ جائیں گے۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ٹھیک ہے، یہ تو تم پیسے فرمایا سونا چاندی اکٹھا کرتے رہتے ہو نا، مال دولت بینک بیلنس بڑھاتے رہتے ہو، اضافہ کرتے رہتے ہو، فرمایا یہ سارا جو جتنی بھی تم کرنسی وغیرہ جمع کرتے ہو سونے چاندی کی صورت میں، انہیں نار جہنم میں باقاعدہ پگھلایا جائے گا، بالکل یہ تمہارے سونے چاندی جو ہے نا ایسے پانی بن جائیں گے، گرم پانی۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، فرمایا پھر وہ انڈیل دیے جائیں گے، ان سے داغا جائے گا، جِبَاهُهُمْ پیشانیاں،
پہلو، یہ جو جگہ ہے نا جہاں زیادہ گرمی لگتی ہے وہاں، وظہورہم، پشتیں ایسے کر کے لگائیں گے فرشتے. ہاں بھائی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، یہ دیکھ، پھر ادھر لگائیں گے، یہ جل جائے گا. ہاں بھائی یہ تو وہ جہنم کی گرمی ہے بھائی. پھر پہلوؤں میں کو داغیں گے، یہ ساری کھال جل جائے گی. ہائے بھائی، اب ہائے ہائے کیا کرتے ہو؟ دنیا میں بڑا آسان سا کام دیا تھا، 4 ٹکے تھے وہ نکال دینے اللہ کے راستے میں، وہ دے دیتے اور مزے کرتے. اور ساتھ میں فرشتے ایک اور بولیں گے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہاری دولت جو تم جمع کرتے رہتے تھے، دیکھو. فذوقوا ما کنتم تکنزون، میں اب چکھو جو کچھ جمع کرتے رہے دنیا میں، اب چکھ لو. کیا اتنا جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ ہاں اگر تو زندگی ہوتی نا 300 سال کی، چلو 300 سال کا پلان بناتے، ہے تو ساری یہی 50 60 70 سال، اتنی سی زندگی کا بس جتنا ضرورت بندے کی پوری ہو جائے کافی ہے. ضروریات زندگی پوری کر لی، اور بڑا آسان سا کام دے دیا اللہ پاک نے. فرمایا کہ ایک تو زکوٰۃ جو ہے نا وہ آپ نے اس بندے نے نکالنی ہے جو صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب، اب صاحب نصاب آج کل کے وہ سونا تو آپ کو پتہ ہے 7.5 تولے سونا ہو، اگر چاندی ہو تو 52.5 تولے. مال تجارت جو دکان پہ رکھے یہ سارا مکس کر لیں، ٹھیک ہے نا. اگر تھوڑا تھوڑا ہے سارا تو یہ تقریباً آج کل کا ریٹ بن رہا ہے کم و بیش 1,10,000، 1,10,000 روپے جس کے پاس اتنے ہوں. اب یہ 1,10,000 کون سے ہوں؟ بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریلیف کتنا دیا ہے، آپ اللہ کا ریلیف دیکھیں. بھائی 1,10,000 ہیں، کون سے؟ آپ کے پاس 1,10,000 ماہانہ آتے ہیں، بچے ہیں، سب کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں، کہ زکوٰۃ ہو گیا؟ کہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جاؤ 1,10,000 ہے آپ کے پاس، لیکن وہ تو سارا ہر مہینے خرچ ہو جاتا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جاؤ، تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں زکوٰۃ. 1,10,000 آپ کے پاس موجود ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا 1,10,000 آپ کے پاس موجود ہے، وہ کون سا ہے؟ بچت کا، یعنی وہ آپ کے پاس بچا ہوا، ضروریات زندگی سے اضافی ہو، جو گھریلو ضروریات ہیں. اب وہ اضافی ہو، بچت کا ہو بھی 1,10,000 کم و بیش. اب وہ جو بچت کا ہے پھر بھی ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بچت کا 1,10,000 موجود ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کیوں فرض نہیں ہے؟ میں یہ دیکھو کسی کا قرضہ تو نہیں دینا. اگر تم نے اس میں سے 50,000 60,000 قرضہ دینا تو بھائی جاؤ قرضہ دو، تمہارے اوپر اب بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ بڑا ظالم ہے نا جی. یہ لوگ جیسے کہتے ہیں یہ ظلم ہو رہے ہیں، بڑے ظلم ہو رہے ہیں، جیسے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے. فرمایا نہیں، جاؤ قرضہ ادا کرو. یہ بہت اہم بات ہے کہ قرض دو، قرض اتارو. قرض دے دیا، اب نہیں بچے، ابھی زکوٰۃ نہیں ہے، جاؤ ابھی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا پھر اب ہم نے قرضہ بھی نہیں دینا، ابھی پیسے آئے ہیں 2-4 مہینے پہلے آئے تھے، کہ نہیں ابھی 2-4 مہینے پہلے آئے تھے، ابھی بھی نہیں ہے. جاؤ اللہ کا ریلیف تو چیک کریں، ابھی بھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کیا فرمایا؟ جب پورا سال ہو جائے گا تب دینا. جب پورا سال گزر جائے تب دینا. سال پورا گزر گیا جناب، یکم رمضان آ گئی، 1,10,000 روپے موجود ہیں، وہ ہیں بھی بچت کے. قرضہ بھی کسی کا نہیں دینا، خالصتاً وہ علیحدہ ہیں، ضروریات سے علیحدہ ہیں، قرضہ بھی کسی کا نہیں دینا ہے. تو اب دینی ہے زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد. یا اللہ کتنی دینی ہے؟ آدھی تو دینی ہے. میں نہیں، آدھی نہیں دینی. تو کتنا دینی ہے بھائی؟ چوتھا حصہ دینی ہے، 2/3 چوتھا حصہ دینی ہے؟ نہیں، چوتھا حصہ بھی نہیں دینی، چوتھا حصہ بھی نہیں دینی ہے. یعنی مثلا 100 روپے ہیں تو 100 روپے میں سے 50 روپے دینے ہیں؟ میں نہیں، 50 روپے نہیں دینے. اچھا 100 روپے میں سے 40 روپے دینے ہیں؟ میں نہیں، 40 بھی نہیں دینے. 30 روپے دینے ہیں؟ نہیں، 100 میں سے 30 روپے بھی نہیں دینے. اچھا 100 میں سے 10 روپے دینے ہیں؟ میں نہیں، 100 روپے میں سے 10 روپے بھی نہیں دینے. یا اللہ 100 میں سے 5 روپے دینے ہیں؟
نہیں 5 روپے بھی نہیں دینے. یا اللہ کتنے دینا؟ فرمایا 2.5 روپے. اب اس سے بڑا ریلیف اور کیا دے خدا؟ اس سے بڑا اور ریلیف کیا دے خدا؟ اتنے عرصے کے بعد دو اور نکالو سارے 100 میں سے 2.5 روپے. لاکھ پیچھے 2,500 بنتا ہے. مجھے یہ دے دو، یہ دے دو اور بس تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی. یہ تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی. لہذا میرے پیارے دوستو، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم سب حضرات کو کانشیس ہو جانا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فریضہ ہے. اور یکم رمضان شریف کو چونکہ عادتاً ہم زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ نکالیے، باقاعدہ اپنا حساب کتاب کریں. اور اپنا اس کے اوپر میں نے ایک پوری تحریر لکھی ہے، 20-25 صفحے کی ہے. اس میں پوری تفصیل دے دی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بندے نے کیسے کرنی ہوتی ہے. اس کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیجئے. جتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے اس سے کچھ زائد دے دیجئے. اور ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں آخر میں، پچھلی زکوٰتیں اگر ادا نہیں کی تھی نا، ان کے بھی حساب بنا ہے. جب اللہ کے پاس جائیں زکوٰتیں ساری دی ہوئی ہوں، حج فرض ہے تو کیا ہوا ہو، اگر نمازیں ہیں تو ساری پڑھی ہوئی ہوں، اللہ کے پاس جائیں بس سوکے ہو کے جائیں. اللہ پوچھے نمازیں پڑھی تھی یا اللہ ساری پڑھی تھی؟ ہاں بھی زکوٰۃ دی تھی، سارا ہر سال کے دے دی تھی. ہاں بھائی تیرے اوپر حج فرض ہوا تھا، کیا تھا؟ یا اللہ بالکل حج کر آیا تھا، بس جیسا تیسا کیا تھا، کر آیا تھا. روزے رکھتے تھے رمضان کے؟ یا اللہ کوئی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، سارے بس کام پورا ہے. چل بھائی اس کو جبریل فرشتے اس کو پکڑو، اسے سیدھا جنت لے جاؤ، اس کو جنت لے جاؤ. ہے نا مزے ہیں. اللہ کے احکام کو پورا کرنا، ہم دنیا میں اللہ کا حکم پورا کرنے آئے ہیں. تو لہذا میرے دوستو، پچھلی زکوٰۃیں میں اگر آپ نے ادا نہیں کی تو وہ بھی ادا فرما لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور اپنے اس مدرسے میں بھی زکوٰۃ دیجیے گا.